बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुमाना अली मकान शॉप की नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि मकान शॉप ने अवेयरनेस के सिलसिले में मुख्तलिफ वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले ब्रिगेडियर तारिक ज़मान साहब से बात की थी और उन्होंने हमें बताया था कि हम डिज़ास्टर के सिचुएशन में किस तरह से काबू पा सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं M&M बिल्डर्स के CEO काशिफ मुश्ताक साहब, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता जा रहा है, लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलपर्स तेज़ी से हाई राइज बिल्डिंग्स डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से इन बिल्डिंग्स में सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं और नुकसानात को बचाया जा सकता है नेचुरल डिज़ास्टर्स की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से और उनकी डेवलपमेंट में हम सेफ्टी मेजर्स को किस तरह से उनका ऊपर हम काबू पा सकते हैं, किस तरह से उन मेजर्स को ले सकते हैं ताकि नुकसानात कम से कम हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाई राइज बिल्डिंग्स क्या होती हैं। बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना जी, पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि हाई राइज की रिक्वायरमेंट कब पैदा होती है। जब जो सिटीज़ हैं, अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है और डेवलपमेंट दो तरह से होती है, एक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होती है और एक वर्टिकल डेवलपमेंट होती है। तो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में जिसमें आप प्लॉट्स या शॉप्स बनाते हैं या घर बनाते हैं, और ये सारी हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है। तो वर्टिकल में हाई राइज में जाने की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है कि जब लैंड या तो अवेलेबल ना हो या इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो जाए कि आप लैंड को, जब आप वर्टिकल हाई राइज में जाते हैं तो बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं, आप एक पीस ऑफ लैंड को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड हाई राइज कॉन्सेप्ट। ये हाई राइज का जो बनता है वो इस तरह बनता है कि जब शहर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं, ओवर पॉपुलेटेड हो जाते हैं और उनमें लैंड अवेलेबल नहीं रहती मज़ीद डेवलपमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, तो वो वर्टिकली हाई राइज की तरफ चले जाते हैं। तो ये हाई राइज का कॉन्सेप्ट जो है ये हर उस सिटी में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाता है, जिसकी आबादी जो है वो तकरीबन आप लेट्स से कि आप कह सकते हैं कुछ 4-5 मिलियन से ऊपर चली जाती है, तो ये पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है कि वो फिर हाई राइज की तरफ चल पड़ता है। वो सारी डेवलपमेंट जो है वो वर्टिकल हो जाती है, हॉरिजॉन्टल। तो ये हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से ये लास्ट तकरीबन एक डेकेड से 10 साल से हम देखते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में भी और ऑल ओवर द पाकिस्तान की जितने मेजर सिटीज़ हैं, लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद, इस तरह के जितने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से आता जा रहा है। तो ये हाई राइज का शॉर्ट से इंट्रोडक्शन हो गया हाई राइज बिल्डिंग्स का। तो वो ज़ाहिर बात है कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट मार्केट में आएगी, डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और वो इसी वजह से आपको इतने ज़्यादा हाई राइज के प्रोजेक्ट्स ये रिसेंटली नज़र आने शुरू हुए। अगर हम बात करें हाई राइज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो जाहिर सी बात है उसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये हाई राइज का जो कंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटजी होती है, इसका जो डिज़ाइन होता है, इसका जो डेवलपमेंट का सारा प्रोसीजर होता है, ये आम बिल्डिंग्स के से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, इंटायरली डिफरेंट होता है। इसमें लैंड स्ट्रेटा के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से कि पहले इसको पाइलिंग पे किया जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर बहुत, अगर लेमन को समझाना हो तो उसमें ये होता है कि ज़मीन के अंदर बोर होल्स करके उसको नीचे, उसकी फाउंडेशन नीचे से उठाई जाती है, तो 100-150 फुट नीचे ज़मीन के अंदर उसको एम्बेडेड किया जाता है अंदर, आप उसको समझ लें। तो वहाँ से ये स्टार्ट होती है इसकी कंस्ट्रक्शन। फिर इसको राफ्ट पे लाया जाता है, जैसे आम बिल्डिंग में भी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी राफ्ट होती है, राफ्ट, और फिर उसके ऊपर जो है इसका सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग का शुरू होता है। तो इसकी जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसका डिज़ाइन भी और इसकी एग्जीक्यूशन भी। तो इस लिहाज से ये आम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से या चंद मंजिलों की जो बिल्डिंग होती है घरों से, ये इंटायरली डिफरेंट तरीके से जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो लेकिन अब पाकिस्तान में कोई पिछले 10 साल से, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाई राइज बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसी हिसाब से इसकी एक्सपर्टीज़ भी मार्केट में अवेलेबल हैं, और ऑल्दो कि अभी कम है, लेकिन हैं जो अच्छी कंपनीज जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, और इससे रिलेटेड फिर इसमें आगे पूरा एक फिर फील्ड है हाई राइज के साथ आपके मैकेनिकल इक्विपमेंट के बहुत सारी चीज़ें, इसके लिफ्ट्स और इसके बाद बिल्डिंग में एस्केलेटर्स, और फिर इसका फायर फाइटिंग का पूरा एक सिस्टम, और इसका
پوری کا پورا ایک سائنس ہے اور ایک میکنزم ہے جو اس کے آگے کام کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہائی رائز بلڈنگ کا بنا لینا کافی نہیں ہوتا ہے, اس کو کل کو آپریشنل رکھنا اور اس کی مینٹیننس کرنا یہ بڑا ٹیکنیکل سا کام ہے. اور اس ٹیکنیکل کام کے لیے بھی اب پاکستان میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایکسپرٹیز آ رہی ہیں, تو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. جتنی بلڈنگ ہیں آن گراؤنڈ موجود ہیں ان کے حساب سے اتنے زیادہ ایکسپرٹس یا ایکسپرٹ کمپنیز نہیں ہیں جو ان کو رن کر سکیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ آتی جا رہی ہیں. سر اگر ہم بات کریں ابھی اسلام آباد کی ہی, تو اسلام آباد میں بہت ساری ہائی رائز بلڈنگز بن چکی ہیں اور کچھ بن رہی ہیں, ان کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میجرمنٹس کا خیال رکھا گیا ہے؟ جی, ایک تو میجرمنٹس گورنمنٹ ایجنسیز کی طرف جب آپ اپروولز اور این او سیز کے لیے جاتے ہیں تو وہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے جب اپنے میپس وہاں پہ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں تو ان کی سبمیشن اور اپروول اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ کے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پورے ریکوائرمنٹس پوری نہ کی, جس میں فائر فائٹنگ وغیرہ اور بھی ایمرجنسی ایگزٹس وغیرہ کسی بھی حادثے کی صورت میں یا زلزلہ یا آگ لگنے کی صورت میں وہ میجرمنٹس ہیں وہ جو لینے ہوتے ہیں میز, وہ سارے پورے نہ کیے ہوں گے تو میپس اپروو نہیں ہوتے. اور ان کو آن گراؤنڈ بھی ایک تو سبمیشن ہوتی ہے بلڈنگ کے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے, اور پھر جب بلڈنگ آپریشن ہوتی ہے وہ دوبارہ آ کے پھر چیک کرتے ہیں اس کو. تو اب تو اس کے لیے 1122 وغیرہ والوں کا بھی سرٹیفکیٹ لازمی کر دیا گورنمنٹ نے اور سی ڈی اے نے اور مختلف اداروں نے, تو اس کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے. صرف اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر بعض اوقات کویسچنز ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح چیزیں ایگزیکیوٹ ہوئیں جس طرح انکارپوریٹ تھیں, اور وہ ایگزیکیوشن میں نہیں شو نہیں کی جا سکتی, وہ تو ہوتی ہیں بلڈنگس کے اندر, لیکن اب اس کا ایمرجنسی رسپانس کیسا ہے, اس کے پراپرلی وہ ایمرجنسی کی صورت میں مطلب ہو سکتا ہے کہ فائر ہائیڈرنٹس رکھے ہوں, فائر ایکسٹنگوشر رکھے ہوں, اس میں پورے فائر کے واٹر ٹینکس اویلیبل ہوں, ہر چیز اویلیبل ہو, لیکن ایٹ دا ٹائم آف فائر یا ایٹ دا ٹائم آف ارتھ کویک آپ کا وہ ایمرجنسی رسپانس سسٹم کام نہ کر رہا ہو. یعنی کہ وہ آخر میں جا کے تو کچھ لوگ ہوں گے یا کوئی میکانزم ہوگا جو اس سارے سسٹم کو ایکٹیویٹ کرے گا, تو اس کی ایکٹیویشن میں پرابلمز ہو سکتے ہیں. ادروائز میرے خیال میں جتنی مجھے ایکسپیرینس ہے 95% سے بھی زیادہ بلڈنگز میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ چیزیں انکارپوریٹ ہوتی ہیں. اس کی ایگزیکیوشنل رسپانس کی پہ کویشچن ہو سکتا ہے کہ وہ کس کا کتنا زیادہ کوئک ہے اور کس کا کتنا زیادہ مطلب افیکٹو ہے. ان چیزوں پہ بات کی جا سکتی ہے. وہ ظاہری بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوگا, جیسے کراچی وغیرہ میں جہاں پہ بہت عرصے سے ہائی رائز کا کانسیپٹ ہے اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے رسپانسز اور کمپنیز وہ بنی ہوئی ہیں, پرائیویٹ بھی یا گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ کو اس طرح کے فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ ایمرجنسی رسپانس سسٹم کو بر وقت رسپانس کر لیتے ہیں. تو اب یہاں بھی وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہیں نا وہ آتی جا رہی ہیں اور وہ میجرس ہوتے ہیں ان کے اندر, ادروائز وہ اپروو نہیں ہو سکتے بلڈنگ. سر اگر ہم بات کریں ریزیڈنٹس کے حوالے سے, کیونکہ ہائی رائز بلڈنگس میں اپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں اور کمرشل یونٹس بھی ہوتے ہیں, تو ریزیڈنٹس کو ہم کس طرح سے اویئر کر سکتے ہیں, کس طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ریزیڈنٹس کو سب سے پہلے تو اس کانسیپٹ کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کسی گھر میں نہیں ایک ہائی رائز بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, اور نارملی ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جاتی ہے تو اگر بالفرض کے آگ لگ جاتی ہے اور ساری الیکٹرانکس بند کی جاتی ہیں ڈیوائسز, تو ہم نے لفٹس کی طرف نہیں بھاگنا, ہم نے ایمرجنسی اسٹیئرس کی طرف سے ایگزٹ لینا ہے. اور اگر کوئی زلزلے کی ارتھ کویک کی صورت آ جاتی ہے تو ان میں وہ رجسٹنس معیار رکھے گئے ہوتے ہیں بلڈنگ کے ڈیزائن میں, تو ہم نے ایک دم اٹھ کے سیڑھیوں میں اور لفٹوں میں بھاگنا نہیں شروع کر دینا, بلکہ اپنی ان ارتھ کویک کی صورت میں ہمیں اپنی جگہوں پہ انٹیکٹ رہنا ہے. اور جو کچھ سیفٹی میجرز ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کے آپ بہت زیادہ اگر ارتھ کویک کا وہ ہو تو آپ اپنے اوپر کوئی شیلٹر سا لے لیں یا کوئی کور اپنے آپ کو کر لیں, لیکن اٹھ کے بھاگیں نہیں, کیونکہ آپ اتنے ٹائم میں پہنچ نہیں سکیں گے نیچے, بلڈنگ سے باہر نکل نہیں سکیں گے. تو یہ اویئرنیس ریزیڈنٹس کو ہونی چاہیے کہ اگر ہم ملٹی اسٹوری یا ہائی رائز بلڈنگ میں ہیں تو ہم نے ان شیپ ارتھ کویک آیا تو ہم نے کیا رسپانس کرنا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ فائر کا کوئی پرابلم آ گیا تو پھر ہم نے کیسے اس میں سے نکلنا ہے, اور بلڈنگ سے ایویکویٹ کیسے کرنا ہے, بلڈنگ کو خالی کیسے کرنا ہے. اگر یہ باتیں پہلے سے سمجھ لی جائیں
تو بڑا آسان ہو جاتا ہے ایمرجنسی رسپانس ان جو لوگ ایگزیکیوٹ کروا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نکل اس سے آرام سے وہ اس سے ایگزٹ ہو سکتے ہیں. سر ہیون ہائٹس کا فیز 2 آ رہا ہے مری میں, اور ہم کافی پر امید ہیں اس پروجیکٹ سے. ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے اپنے چینل پہ, ہم وقتاً فوقتاً اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں. ریسنٹلی بھی کنسٹرکشن اپڈیٹس آئی تھیں اور ہم نے دیکھا. اگر ہم ہیون ہائٹس کی بات کریں تو ہیون ہائٹس میں ان سب میجرمنٹس کو کیسے دیکھا گیا ہے, کیسے ان کا خیال رکھا گیا ہے؟ جی اگر ہم اسپیسیفکلی ہیون ہائٹس کی بات کریں تو ایک تو ڈیزائن میں یہ ساری چیزیں اگین وہی بات جو انکارپوریٹ ہوتی ہیں, اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ارتھ کو ایک ریزسٹنٹ ڈیزائن کروایا ہوتا ہے پہلے ہی, جس میں اگر ان کیس آف ارتھ کو ایک آپ کا آتا ہے تو بلڈنگ کی ریزسٹنٹ ہوتی ہے اس کو, اور جو اس کے ایمرجنسی رسپانس سسٹمس ہیں اس کے اندر جو خدا نخواستہ فائر کی صورت میں جو ایمرجنسی ایگزٹ رکھے جاتے ہیں اور اس کا فائر فائٹنگ سسٹم ہے وہ سارا ڈیزائن میں آلریڈی انکارپوریٹ ہے, اور اس کو ہم بڑی اسٹرکٹلی مانیٹر کر رہے ہیں کہ وہ کنسٹرکشن میں بھی ویسے ہی ہو جیسے کہ ڈیزائن کے اندر انکارپوریٹڈ ہے. اور انشاءاللہ جب یہ آپریشنل ہو جائے گا تو اس پہ ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کا ایمرجنسی رسپانس سسٹم کو چیک بھی کرتے رہیں گے کہ وہ اس کے ایک روٹین کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ 2-3 ماہ بعد کر لیں کہ اگر ان کیس آف فائر الارم بجتے ہیں تو کیسے اس کو مینیج کرنا ہے, اور اگر کوئی ارتھکویک کا سچویشن آتی ہے تو کیسے ایویکویٹ کرنا ہے. تو یہ میجرس ہیں جن کے ذریعے سے انشور کیا جا سکتا ہے کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی جو ہے وہ رسپانس سسٹم جو ہے وہ اپنا کام کرے گی. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا. امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی یہ انفارمیشن کافی کارآمد لگی ہوگی اور وہ اس کے اوپر عمل کریں گے, اور آئندہ جو بھی کہیں بھی وہ رہیں گے یا جو بھی رہائشی ہیں ہائی رائز بلڈنگس کے, وہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے. ناظرین, ہیون ہائٹس اپارٹمنٹ فیز 2 کا ہم لوگ سائٹ وزٹ لے کر آ رہے ہیں بہت جلد. آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نوٹیفیکیشن مس نہ ہو. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.